والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے آپ نے سوال کیا، فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، میرے ساتھیوں بتاؤ تم میں سے آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا، ابو بکر رضی اللہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، دوسری بات یہ بتا تم میں سے آج کوئی شخص ایسا ہے جو کسی جنازے کے ساتھ گیا اور جا کر جنازہ ادا کیا ہو؟ صدیق اکبر نے فرمایا انا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں نے آج ایک جنازہ بھی ادا کیا ہے۔ تیسرا سوال کیا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، بتائیے آج تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تمام صحابہ خاموش ہیں اور صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ آج میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ چوتھا سوال کیا فمن عاد منکم اليوم مریضا، بتائیے آج تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے جا کر بیمار کی بیمار پرسی کی ہو؟ پھر صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں نے آج ایک بیمار آدمی کی بیمار پرسی بھی کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس شخص کے اندر یہ خوبیاں داخل ہو جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ 10 صحابہ کے ساتھ بھی جنت کی بشارت دی جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اس سے ہٹ کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ تو بس عارضی سی بات تھی اور اصل میں تو خاتمے کا مسئلہ تھا۔ بھئی اللہ کو نہیں پتا تھا یا اس کے پیغمبر کو معلوم نہیں تھا کہ ہم خبر دے رہے ہیں ایک شخص کے جنتی ہونے کی؟ جنت والا مسئلہ تو کل قیامت کو ہے۔